السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا متعین کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اگر کسی ریاست میں دین کا نظام نافذ ہو تو یہ سزا اس کے اندر دی جائے گی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے بڑے خاندان کا ہے، کتنی بڑے اعلیٰ نسل کا ہے، کتنی اس کی کوئی مذہبی شہرت ہے یا کتنی بڑی اس کی سیاسی شہرت ہے، کتنی قدآور شخصیت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ میرٹ پر فیصلہ ہوگا کہ اس نے فساد کیا ہے تو یہ اس کی سزا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اس کے اوپر عمل نہ ہونے سے، یہ جو بول رہے ہیں نا کہ یہ جمہوری نظام، جمہوریت ٹھیک ہے، یہ بالکل ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو معاشرے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، انسانوں کا دم گھٹ جاتا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہے، اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ صحیح ہے، وہ بھی بہت ظلم ہے۔ اور جمہوریت، جس کو آپ ڈیموکریسی بولتے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر جو مرضی کو فساد کرتا چلا جائے، قرآن کی روح سے اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ابھی اسی آیت میں آپ دیکھ لیں گے، اس میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ لوگوں کی اس کے ساتھ میجورٹی ہے یا بڑی اس میں ملک میں بڑی شہرت ہے، مقبولیت ہے، کچھ نہیں۔ میرٹ پر فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر تباہی ہے، نہ کریں۔ انسانوں کا اپنا نقصان ہے نا، نہ کریں۔ لیکن قانون دینے والے نے تو قانون دینا ہے نا، جس نے یہ کائنات پیدا کی، انسانوں کو بنایا ہے، تو ان کو قانون بھی تو دینا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 33۔ کیا یہ رہا ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں، پیچھے بات ہو چکی ہے وہ قتل کی، اس کے لیے کتنی آیات گزر گئی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک انسان کو قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور یہاں پر اپنی فائدے کے لیے انسانوں کو باقاعدہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، ان کو قتل کرایا جاتا ہے، لاشوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، وہ مذہب کی سیاست ہو یا سیاسی جماعتوں کی سیاست ہو۔ یہی کرتے ہیں ہم سیاسی لیڈر اور مذہبی لیڈر، اپنی سیاست، اپنے اقتدار کے لیے، وہ سیاسی اقتدار ہو یا مذہبی اقتدار ہو، لوگوں کی لاشوں کو گراتے ہیں، انسانوں کی لاشیں گراتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کے اوپر وہ اپنی کرسی حاصل کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، لاشوں کی سیاست کر کے۔ اور یہ سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے، ویسٹرن کنٹریز میں نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی، اس کو بدنام کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسلم کنٹری میں، سو کالڈ مسلم کنٹری۔ مسلم کنٹریز نہیں ہیں، یہ ریلیجس کنٹریز ہیں۔ سب سے زیادہ یہ جو فساد ہے، فساد فی الارض، وہ مسلم کنٹریز میں ہو رہا ہے، یعنی ریلیجس کنٹریز میں ہو رہا ہے۔ اپنے اقتدار کے لیے انسانوں کی لاشیں گراتے ہیں، پھر ان لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، پھر حکومت ایوانوں میں آ کر وہ بیٹھتے ہیں اور رولنگ کرتے ہیں۔ تباہی سامنے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 33۔ الفاظ ہیں، انما جزاء الذین، پس سزا ان لوگوں کی جو، الذین وہ لوگ جو، اب ان لوگوں کی سزا جو
وہ کیا کرتے ہیں آگے ان کے جرائم بتا رہا ہے، 2 جرم بتا رہا ہے یہاں پر، بیسیکلی وہی کی جرم ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وہ لوگ جن کی یہاں پر سزا کا ذکر ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ پہلا نمبر، یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اب یہ چیز سمجھ لیں، یہاں پر نہ اللہ ہمارے سامنے ہے نہ رسول موجود ہے، وہ تو فوت ہو گئے، رسالت نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، کوئی نبی ہمارے سامنے نہیں۔ تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے اللہ کا جو نظام دین، اس کے ساتھ جنگ، اللہ کے قوانین ضابطے جس کے اوپر دین کا نظام بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے کسی بھی ریاست میں، یہ اس سے مراد ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کے کانسیپٹ کلیئر کرنے پڑیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول جب بھی آ جائے تو وہ ہوتا ہے اللہ کے قرآن کے اندر، اس کی کتاب کے اندر دیا ہوا دین کا نظام۔ رسول بھی وہی نظام دے کر گئے نا، کتاب دے کر گئے، اور کتاب میں اس نظام کے قانون اور ضابطے ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تو یہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت موجود تھے رسول، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ قرآن تو ہے نا، جس کی روح سے کسی بھی ریاست کا نظام تشکیل پانا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ نظام جس کے اصول ضابطے قرآن کے اندر ہیں، اس کے خلاف کوئی گروہ یا جماعت یا فرقہ کھڑا ہو جائے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، کوئی بھی ہو، تو جو اس کے خلاف لڑتے ہیں، یعنی اس کے خلاف اپنا کوئی نظام بناتے ہیں سیاست کا، مذہب کا، یہ ہے۔ تو پھر اس طرح سے ہوتا کیا ہے آگے وہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب زمین میں فساد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نظام، وہ جو دین کا نظام ہے، اس سے ہٹ جائے انسان یا کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی مذہبی گروہ، کوئی سیاسی گروہ، اس سے ہٹ جائے دین کے نظام سے، اپنی مفاد پرستی کے لیے وہ کوشش شروع کر دے کہ کسی طرح سے مجھے سیاسی یا مذہبی اقتدار مل جائے، یہ ہے وَيَسْعَوْنَ، صحیح، اسٹرگل، کوشش۔ تو وہ کوشش اس لیے ہو کہ فساد بھی کرنا پڑے زمین میں، فساد بھی کر دو، خون ریزی کرنی پڑے، خون ریزی کر دو، لاشیں گرانی پڑی، لاشیں گرا دو، لاشوں کے اوپر سیاست کرنی پڑے تو سیاست کرو، کسی طرح اقتدار حاصل کر لو، یہ ہے۔ اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کوشش ان کی۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب قرآن سے منہ موڑا جائے، جس کے اندر دین کے ضابطے ہیں، اس سے منہ موڑا جائے۔ اچھا، اس کے بعد، اس سے منہ موڑنے کے بعد زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب ان کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تو مجرمین کو ظاہر کیا نا کہ یہ مجرمین ہیں، اب ان کے جرم کا بدلہ کیا ہے، ان کو سزا کیا دینی ہے، اب وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے اَن یُقَتَّلُوا، یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پیچھے ہے نا انما جزاء، بس سزا ان لوگوں کی یہی ہے۔ آگے وہ لوگ جو جرم کرنے والے ہیں ان کا بیان آ گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتا ہے ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور پیچھے جو یہ لفظ آیت کے بالکل شروع میں جو انما ہے،
اس کا مطلب ہے کہ صرف یہی سزا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے۔ ان کو عمر قید کر دینا، ان کو 5 سال قید میں رکھ کر چھوڑ دینا، یا کوئی اور طرح کی سزا دے دینا، کہتا ہے یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ جو بھی زمین میں، ملک میں، ریاست میں فساد برپا کرے، قتل کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انما آ رہا ہے آیت کے شروع میں ہی، انما جزاؤن، کہ صرف یہی جزا ہے، صرف یہی سزا ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سزا، جس سزا کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرو، مفسدین کو قتل کر دو۔ اور یہ اب ریاست کرے گی، اس کی عدالت کرے گی، یہ نہیں کہ میں کسی کو مفسد سمجھتا ہوں تو اس کو قتل کر دوں۔ کوئی مذہبی گروہ یا کوئی سیاسی گروہ کسی کو مفسد سمجھ کے قتل کے فتوے جاری کر دے، بالکل نہیں۔ یہ رولز ریگولیشن کی بات ہے، رول آف لا کی بات ہے، ایک ڈسپلن کی بات ہے۔ ریاست، ریاستی ادارہ، عدلیہ، جوڈیشری، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر جوڈیشری بددیانت ہو، اگر جوڈیشری غلط فیصلے کر رہی ہو تو وہ تو پھر اس معاشرے کی خامیاں ہیں نا، اس ریاست کے ادارے کی خامی ہے نا کہ وہاں پر انصاف ہی نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو چیز ہونی ہے وہ رول آف لا کے تحت ہونی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر جوڈیشری منصف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، انصاف سے فیصلے نہیں سنا رہی، تو اس کا نظام صحیح کریں، اس کے اندر ریفارم کریں، ججز ایسے لائے جائیں جو باعث نہ ہوں، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں، میرٹ پر مبنی فیصلے کریں، ان کی وابستگی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی وابستگی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انصاف کرے، وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے تباہ کن ہوگا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ یہ تباہی یہ سو کالڈ مسلم کنٹریز کے اندر ہے۔ سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جو بھی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ سیاسی طور پر فساد برپا کریں یا مذہبی طور پر فساد برپا کریں، ان کو قتل کر دیا جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ ایک تو یہ ان کی گردن مار دی جائے، اور آگے کہتا ہے دوسری صورت بتا رہا ہے، کہتا ہے او یصلبو، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ یصلبو، یہ سلیب بھی یہی ہے، سلیب میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ میخے گاڑ کے ایسے اس کو اوپر ٹانگ دیتے ہیں تو وہ خون رستا رہتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سولی پر چڑھانا۔ تو قرآن کریم وہ لفظ لے کر آ رہا ہے، تو دو لفظ لے کر آ رہا ہے، یقتلو، قتل کر دیا جائے، دوسرا کیا ہے یصلبو، یا انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ دونوں طرح کہتا ٹھیک ہے، جو چاہو سزا دو، لیکن اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اندازہ لگائیں کتنا معاشرے کی استحکام کا، امن و سکون کا قرآن جو ہے وہ کس قدر اس کو فوقیت دیتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر بدامنی نہ ہو، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ ایک دو یا چند جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دو یا ان کو سولی پر لٹکا دو، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اگر زندہ چھوڑو گے یہ طاقت حاصل کر کے پورے معاشرے کو تباہ کر دیں گے، لوگوں کو کمزور کر کے تباہ کر دیں گے، لوگوں کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، لوگوں کے اتحاد اور یکجہتی کو تباہ کر دیں گے، انہیں ان کے نظریے کو ڈیمیج کر دیں گے۔ یہ بڑی اہم آیات ہے، اور یہ ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ثواب ہو رہا ہے۔ یہ حشر کیا انہوں نے اپنا، اس کا قرآن کا تو کچھ نہیں بگڑا، انسانوں نے اپنے لیے تباہی کا راستہ چن لیا۔
اور تیسری چیز اندازہ لگائیں آپ، کہتا ہے پیچھے کہا نا قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، تیسری چیز کہتا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ کیسے کاٹ دیے جائیں؟ آگے کہتا ہے اگلے الفاظ، من خلاف، مخالف جانب سے، مخالف سمت سے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مخالف سمت میں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے کریٹر کا آرڈر، مانتے ہو اس آرڈر کو؟ کرو امپلیمنٹ، دیکھو پھر سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 آپشن ہوگی، چوتھی آپشن بتا رہا ہے جو کم از کم ہے کہ اتنا تو کرو، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے او ینفو من الارض، یا وہ اس زمین یا ملک سے نکال دیے جائیں، انہیں ملک بدر کر دو۔ حالات ہے نا، مطلب کس قسم کے حالات ہیں، ان میں سے دیکھ لو کہ کون سی آپشن تمہیں سوٹیبل ہے، قتل کرنے کی، سولی پہ لٹکانے کی، ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو مخالف سمت میں باندھ کر ان کو کاٹنے کی، یا کم از کم ان کو ملک بدر کرنے کی، جلا وطن کرنے کی۔ وہ کسی اور ملک میں جائیں گے، وہاں پر وہ فساد نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو پاکستان کے اندر فساد کر رہے ہیں، انہی کو آپ کسی یورپ کے کسی ویسٹرن کنٹری میں بھیج دیں یا امریکہ میں، وہاں پر دیکھیں یہ کرتے ہیں یہ فساد، وہ کرنے دیں گے ان کو؟ وہاں پر یہ اوبیڈینٹ ہو جائیں گے، قانون کے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں چونکہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اگر پولیس پکڑتی ہے تو عدالت چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے تو پولیس چھوڑ دے گی پیسے لے کے، کچھ ضمنی ایسے ڈال دیں گی، ان کو چھوڑ دیں گی۔ اگر اس نے نہیں چھوڑا تو عدالت چھوڑ دے گی، پھر تباہی ہے، بربادی ہے، پھر تو انصاف نہیں ملے گا، پھر تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ تو یہاں پر یہ آپشن دی گئی ہیں۔ آخری جو آپشن ہے جو کم از کم ہے، وہ ہے ملک بدر کرنے کی، جلا وطن کرنے کی، کہ یہاں سے ان کو، اپنے ملک سے ان کو نکال دو۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ذلت تو ان کے لیے اس دنیا میں ہے، کہ یہ جو 4 قسم کی ہم تمہیں سزائیں بتا رہے ہیں، قتل کر دو، یا پھانسی پر لٹکا دو، یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کاٹ دو، یا کم از کم یہ کہ ملک بدر کر دو۔ یہ جو 4 ذلتیں ہیں 4 قسم کی، کہتا ہے یہ تو اس دنیا کی ہے نا، یہ تو اس دنیا میں ملیں گی۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں کیا ہوگا؟ کہتا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پر عذاب عظیم ہے۔ یہ عظیم کہتے ہیں عظم کو، عظم ہڈیوں کو کہتے ہیں، یہ بونز جس کے اوپر پورا انسان کا گوشت پوشت کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، چڑھا ہوتا ہے، وہ سٹیبل رہتا ہے۔ اگر ہڈیاں نہ ہو تو، بونز نہ ہو تو، یعنی ڈھانچہ نہ ہو، سکیلٹن نہ ہو تو وہ گوشت پوشت جو ہے وہ زمین پر گر جائے۔ یہ ہڈیاں اس کو، یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس گوشت پوشت کو سٹیبل رکھتا ہے۔ تو ان کو قرآن عظم بولتا ہے، یہاں سے عظیم ہے، یعنی ایسا عذاب جو انسان کی بنیاد کو ہلا دے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، ہڈیاں بنیاد ہوتی ہیں، انسانی ڈھانچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کی گوشت پوشت پورا اس کے اوپر ٹھہرا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہوا نا انسان کی، انسانی گوشت پوشت کا بنیاد، جہاں پر اس نے ٹھہرنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے، سٹیبل رہنا ہوتا ہے۔ تو جب بنیاد ہی ہل جائے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ چل سکتا ہے؟ ساری ہڈیوں کو چھوڑ دیں آپ، ایک ریڑھ کی ہڈی
اگر اس کا کوئی مورا بھی ہل جائے، انسان بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو یہاں پر تو عذاب عظیم آ رہا ہے، ایسا عذاب جو انسانیت کی بنیادیں ہلا دے، اس کی بنیاد کو ہی ختم کر دے۔ کہتا ہے یہ عذاب تو پھر آخرت میں ان کو ہوگا۔ یہ 4 قسم کے عذاب تو دنیا میں ان کے لیے، آخرت کا عذاب تو ان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ بڑی قابل غور ہیں یہ یار، ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ان کی اویئرنس دینا بہت ضروری ہے۔ ریاست میں اگر اس کی اویئرنس عوام کے اندر نہیں ہے، ریاستی ادارے اگر اپنے فرائض کو ان کے مطابق سر انجام نہیں دیتے، اسپیشلی عدلیہ، ججز، تو یاد رکھیں وہ معاشرہ، اس کو تباہی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔